بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، انتہائی پسندیدہ ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے بے خبر نہیں ہوگا۔ یہ بڑا بنیادی ایک فلسفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہاں رکھ دیا۔ عمومی طور پر جو ظواہر ہیں ان پہ انسان بہت زور دیتا ہے۔ تورات والے بھی یہی، انجیل والے بھی یہی کرتے تھے، اور آج کے مسلمانوں میں بھی معاملہ ہے۔ ایک خاص قسم کا لباس، ایک خاص قسم کی شکل بنانا اور ایک خاص قسم کے ماحول کو کریٹ کرنا، ہم سمجھتے ہیں بس سب کچھ اسی میں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل جو دنیا کی محبت کو دل سے توڑنا ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ محض شکل بنا لینا، ایک تشرع کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لینا، وہ کفایت نہیں کرتی۔ عمل بھی ہونا چاہیے، اور عمل میں خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ، اور انفاق میں بھی وہ جو کہ محبوب شے ہے وہ خرچ کی جائے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے 2 رکوع پڑھے تھے، تو وہاں خاص طور پر ایک اشارہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا کہ جب کچھ دینے لگو تو پہلے جس کو دے رہے ہو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ کھڑا کرو، اور یہ سمجھو کہ وہ کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے تو کیا تم اسے لینا پسند کرتے ہو؟ اگر تم اپنے جی میں محسوس کر رہے ہو کہ یہ تو پسندیدہ شے نہیں ہے، یہ تو نہیں ملنی چاہیے، کوئی اچھی شے ملنی چاہیے، تو جسے دے رہے ہو اس کے متعلق بھی یہی سوچو کہ جو جذبات تمہارے ہیں وہی کسی اور کے بھی ہیں۔ تو خرچ بھی کرو، اس کی کتنی تاکید ہے۔ جو خود کھاؤ وہ اپنے بھائی کو کھلاؤ، اپنے غلام کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو ویسا ہی اسے پہناؤ۔ یہ مساوات انسانی کا بلند ترین درجہ جو عملی طور پر سامنے پیش کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور ان اصولوں پر مبنی معاشرہ بھی اگر اس دنیا میں کسی نے قائم کر کے دکھایا تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کھانے کی یہ ساری چیزیں یعنی جو شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے بھی حلال تھے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات میں نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل، ان کی اولاد کا نام چلا بنی اسرائیل۔ عبرانی زبان میں ایل اللہ کے لیے آتا ہے اور اسرا بندے کے لیے، تو جو عربی میں نام عبداللہ ہے یہ عبرانی میں اسرائیل ہے۔ یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور انہوں نے غالباً یا تو اپنے کسی مرض کی وجہ سے، جیسے حکیموں نے کوئی ایڈوائز کیا ہو معالج ہونے کے لیے آپ نے اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرنا، یا کسی ناپسندیدگی یا کراہت کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا۔ نتیجہ نکلا کہ پھر آگے امت نے وہ ویسے ہی حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اس لیے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کھانے کے لیے قسم کھا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حکم دیا اس قسم کو توڑ دیجیے، ورنہ آج جو ہم شہد کم از کم اگر حرام نہ قرار دیتے تو کم از کم مکروہ ضرور سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ قرآن نے کہا کہ شہد میں تو تمہارے لیے شفا ہے۔ تو یہود یہ اعتراض کرتے تھے کہ جناب اگر یہ وہی شریعت ہے جو کہ ہماری تھی، جو بنی اسرائیل کی تھی، تو ہمارے ہاں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، آپ نے حلال کر لیا۔ اب اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا ذاتی طور پر کھانا بند کر دیا تھا، تورات میں یہ کہیں موجود نہیں تھا۔ قل فاتوا بالتورات، ذرا لاؤ تورات ہمارے سامنے، فتلوہا، اور تلاوت کرو، بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام تھا؟ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں گے ان کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ قل صدق اللہ، ان سے کہو جو کچھ اللہ نے فرمایا وہی سچ ہے۔
فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، تم تو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز ہرگز مشرک نہیں تھا۔ ہاں جی، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو کہ مکہ میں واقع ہے۔ یہ با اور میم یہ عربی زبان میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بکہ جو آیا یہ مکہ ہے، مکہ المکرمہ، اور اس میں گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی بیت اللہ شریف، اور یہی پہلا گھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی پہلی تعمیر فرمائی تھی۔ طوفان نوح میں اس کی دیواریں منہدم ہوئی اور اس پر ریت کی ایک دبیز تہ جو ہے اوپر آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے مقرر فرمایا، آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا کہ یہاں اس کی بنیادیں ہیں، وہ بنیادوں پر انہوں نے پھر دیواریں اٹھا کر اسی گھر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ وہی کعبۃ اللہ ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر بنا۔ فیہ آیات بینات، وہاں ہماری کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم بالخصوص ابراہیم کی عبادت کا مقام، ومن دخلہ کان آمنا، جس کی جو حال ہے اس میں جو داخل ہوا مامون ہو گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ برکت رکھی ہے کہ وہ امن کی جگہ بنا دی گئی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کا حق ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت من استطاع الیہ، کہ جسے بھی استطاعت ہو وہ حج کرے اس گھر کا۔ ومن کفر، اور جو کوئی حج کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ جان لے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اس آیت کو جو ابھی یہ حج کے لیے آئی ہے یہ ہے حج کی فرضیت کی آیات۔ ہمارے فقہا نے یہیں سے حج کو جو ہے وہ رکن اسلام میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، اور قرآن مجید میں یہ مقام ہے جس میں حج کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعلمون، کہو اہل کتاب، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یہ سب کرتوتیں جو تم کر رہے ہو، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ان پہ گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اور کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے، کیوں روکتے ہو لوگوں کے اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جبکہ وہ ایمان لائے، تبغونہا عوجا، اسے ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہو، وانتم شہداء، جبکہ تم خود اس پر گواہ ہو، یعنی خود بھی نہیں سیدھے راستے پر چلتے اور دوسروں کا سیدھا راستہ بھی کھوٹا کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جان لو کہ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتوتیں کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب مسلمانوں کے کان کھولے جا رہے ہیں، اور اب اگلا خطاب سارا مسلمانوں سے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر کے لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کی روش اختیار کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، تو جان لو کہ جو کوئی اس موقع پر اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ سیدھا راستہ پا لے گا، وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا، اللہ اسے صراط مستقیم یقیناً دکھائے گا۔ یہاں جو یہ یعتصم باللہ جو ہے اس کی تشریح آگے اگلے رکوع میں آ جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور قرآن مجید کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جانا، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، یعنی تقوی کا حق ادا ہو جائے، اس قدر تقوی میں آگے بڑھ جاؤ۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ولا تموتن، دیکھنا موت نہ آنے پائے،
الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم مسلم ہو۔ دیکھیے ایک سمپل سی بات ہے، آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہر انسان نے مرنا ہے، یہ ایک یقینی بات ہے۔ دنیا میں کوئی شخص موت کا منکر نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ موت کس وقت آئے گی یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ کوئی بھی لمحہ موت کا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی چلتا پھرتا کھاتا پیتا صحت مند نوجوان، اور چند ہی منٹ بعد خبر ملتی ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا، یا اچانک جو ہے وہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ گویا کسی کو بھی شورٹی نہیں ہے کہ اگلا لمحہ اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جب یہ کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر مسلمان ہو، ایمان کی حالت میں ہو، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ ہر لمحے کے لیے محتاط ہونا پڑے گا کہ اگر میں اس وقت غفلت میں پڑا، فرض محال یہی لمحہ موت کا ہے، تو گویا موت غفلت پہ آ گئی۔ اس وقت کوئی غلط کام کر رہا ہوں اور فرشتہ آ گیا تو موت گناہ پہ آ گئی۔ گویا ایک ایک لمحہ کی حفاظت، ایک ایک لمحہ ایمان کی حالت میں عمل صالح کے ہاتھ میں گزرنا چاہیے۔ تو گویا تقوی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ جب ایک ایک لمحے کی حفاظت کرو گے۔ اگر یہ احساس بھی پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اللہ کے مواخذے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں اس کیفیت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کو اس معاملے میں بہت شدید تشویش ہوئی تھی۔ حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، یا رسول اللہ ایسا کون سا شخص ہوگا جو تقوی کے اس معیار پر پورا اترے کہ حق تقاتے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ اصل مطلوب ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ فاتقوا اللہ، اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر امکان ہے، استطاعت ہے، امکانی حد تک کوشش کرو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان اپنی استطاعت اور امکان کو بھی نہیں جانتا۔ مجھ میں کتنی صلاحیت ہے میں نہیں جانتا، آپ میں کتنی صلاحیت ہے آپ اسے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ پہلی بات۔ دوسری، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید، مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو جو تم پر ابھی ابھی ہوئی ہے، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو ایسے تھے جیسے آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اسے نکال دیا، بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیا کرتے تھے کہ میری مثال ایسے ہے کہ تم آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں کپڑے کھینچ کھینچ کے تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یا معاشر المومنین بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ آگ سے۔ یعنی گمراہی میں جانا آگ میں جانے کے مترادف ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات، اپنے احکامات واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں سیدھا راستہ، فلاح کا راستہ تمہیں مل جائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دعوت دیں خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیں معروف کا، نیکیوں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائیوں سے روکیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہوں گے جو کہ فلاح پانے والے۔ گویا ایک سے نکاتی عمل جو ہے وہ طرز عمل یہاں بتا دیا گیا امت مسلمہ کے لیے کہ یہ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ اس پر عمل کرو گے تو تمہاری نجات۔ نمبر 1 تقوی کی زندگی، نمبر 2 قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو اپنا زندگی کا لائحہ عمل بنا لو، اور نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو۔ یہ 3 نکاتی لائحہ عمل ہے جو یہاں بیان کر دیا گیا۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کسی جمعے میں کروں گا، اپنے اتفاق مسجد میں جمعے میں۔
جو دوست دلچسپی رکھتے ہیں وہ تشریف لائیں اسی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ یا نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی یعنی بینات کھلی کھلی واضح ہدایات آنے کے باوجود وہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے پھر دردناک عذاب. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کو یاد رکھو جب کہ کچھ لوگ ہوں گے سرخرو کامیاب اور کچھ لوگوں کا منہ کالا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کا منہ سیاہ ہوگا کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ تم ایمان کی نعمت کے پانے کے بعد بھی تم کفر کا رویہ اختیار کیا تھا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب اس کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے جو ہوں گے سفید ہوں گے ان پہ رونق ہوگی، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دامن میں. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کے ارشادات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، جبکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اللہ نے تو اپنی ہدایت واضح روشن سامنے رکھ دی کہ یہ ہے سیدھا رستہ. اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. ہدایت کبھی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، ہدایت ہمیشہ واضح ہے. حق جو ہے وہ روشن ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آخرکار سارے معاملات بھی اسی کی طرف فیصلے کے لیے لوٹائے جائیں گے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس، تو اے مسلمانوں تمہیں یاد رہنا چاہیے تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. ہم پڑھ چکے ہیں نا، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا تمہارے لیے بھی پیدا کیا ہے، جو بھی زمین پہ پیدا کیا، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ وہی مضمون ہے جو شہادت علی الناس تھا کہ تم بہترین امت بنائے گئے ہو جنہیں لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے جو وہ تشکیل دیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہ اہل کتاب بھی کہیں ایمان لے آتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا. مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، خال ابھی ہیں ان میں کچھ مومن بھی ہیں لیکن اکثریت نافرمانوں کی ہے. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ زیادہ کچھ ستائیں گے ضرور. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تمہارے مقابلے پر آئیں گے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر انہیں کہیں بھی مدد نہیں ملے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ہمیشہ ذلت تھوپ دی گئی. ہاں کہیں کہیں انہیں اگر ٹھکانہ ملا تو اللہ کے ذریعے سے یا انسانوں کے ذریعے سے، جیسا کہ بخت نصر کے معاملے میں ہوا تو ذوالقرنین بچا کے لے آیا. ٹائٹس رومی نے مارا اور اس کے بعد در بدر ہوئے اور یہاں تک کہ فلسطین میں داخلہ بھی بند ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے اجازت دی تو ٹھکانہ مل گیا. ہسپانیہ میں بھی مسلمانوں نے دیا. وہ کہتے ہیں ہمارا جو پیریڈ آف ڈائسپورا ہے، جبکہ ہم بکھر گئے دنیا میں، اس کا بہترین زمانہ وہ ہے جو سلطنت اندلس کا زمانہ تھا جب ہمیں وہاں ٹھکانہ ملا تھا. یہ اپنی زبان سے وہ اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کو چین سے رہنے دینے کے قائل نہیں ہیں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور یہ اس لیے ہے، اس وجہ سے سب کچھ ہوا ہے کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے اور پیغمبروں کو ناحق انہوں نے قتل کیا. یہ گویا کہ ان کی ان نافرمانیوں کا انجام ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا جو ہے وہ انجام ہے جو ان کے سامنے آیا. لیسوا سواء، ہاں یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فرق تو ہے نا. اسی طرح سارے انسان بھی، ساری قومیں بھی ایک نہیں ہوتی. جہاں بدکاروں کی اکثریت ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی نیک
انسان موجود ہوتا ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان اہل کتاب میں بھی ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اب یہ قرآن اس کا اقرار کر رہا ہے تو ہم نفی تو نہیں کر سکتے نا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ شرفا بھی ہوں گے جن کے دلوں میں خیر موجود ہوگی۔ ثبوت موجود ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، لیکن پہلے ہی مرحلے میں ایمان لے آئے، پہچانا اور پھر بلا حیل و حجت کلمہ پڑھ لیا۔ وہ ہیں جو کہ راہ راست پر قائم ہیں اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الاخر، اور آخرت پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور خیر کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، واولئک من الصالحین، یہ ہیں جو کہ صالح لوگ ہیں۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، جو کوئی بھی نیکی کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ اس کی قدر فرمائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے پرہیزگار۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کا رویہ اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ جان لیں کہ اللہ کے مقابلے میں نہ تو ان کا مال نہ ان کی اولاد وہ کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی ہیں جہنم میں جانے والے لوگ، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی اس دنیا میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے، جو بھی وہ کچھ خرچ کر رہے ہیں، کَمَثَلِ رِيحٍ، جیسے کہ ایک ہوا، فیہا سرٌ، جس میں کہ ٹھنڈ ہو، ٹھنڈک ہو، پالا ہو۔ آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کورا پڑا کرتا ہے، سردیوں میں ہوا چلتی ہے جو کورا لے کر کے آتی ہے، اور وہ برف جو ہے وہ فصلوں کو نئی اگر کوئی اگی ہوتی ہے تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو ایسی ہوا جس میں وہ سردی کی لہر ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، تو وہ ان لوگوں کی کھیتیوں پر چلے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اسے ہلاک کر کے رکھ دے، برباد کر کے رکھ دے۔ وما ظلمهم اللہ، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، حقیقت میں انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ یہ بتانہ کا لفظ جو ہے، بطن ویسے تو اندرونی حصے کے لیے آتا ہے، بتانہ کہتے ہیں کہ جو سردیوں میں ہم رضائی اوڑھتے ہیں اس کی جو اندر کی تہ ہوتی ہے وہ بتانہ ہے، اور وہ براہ راست انسان کے جسم کو ٹچ کرتی ہے۔ کسی سے اتنی دوستی جسے ہم کہتے ہیں گرم جوش دوست، تو وہ ہے بتانہ، جس سے جو اپنا ہمراز ہوتا ہے۔ تو اگر کافر کو ہم اپنا ہمراز بنائیں گے اور ان سے گہری دوستیاں گانٹ کے رکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ راز جو ان تک نہیں پہنچنے چاہیے وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کے مشن کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انہیں رازدار بنانا، اس کے لیے ہدایت آ رہی ہے، اور یہ بڑا سخت رکوع ہے۔ اسے ہمیں آج کے تناظر میں بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہماری دوستی حقیقت میں قومی لیول پر مفادات کے لیے بطور مسلم کن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اس لیے کہ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے بھی فائدہ اٹھانے سے چوکتے نہیں ہیں۔ ودوا ما عنتم، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی انہیں محبوب ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دل کا جو بغض ہے وہ ان کی زبانوں سے پھوٹا پڑتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے دلوں میں وہ چھپا ہوا ہے وہ کہیں سے زیادہ بڑھ کر۔ آج بھی آپ جو ہیں وہ ذرا نریندر مودی کے ذرا بیانات سنیں اور ان اسرائیلی لیڈروں کے ذرا ان کی زبان سے وہ بغض جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے باہر علل اعلان باہر آ رہا ہے، اور جو کچھ دل میں ہوگا ذرا تصور کیجئے، وہ تو ان کا بس نہیں چل رہا، ورنہ وہ تو جو ہے وہ ہمیں چبا کے رکھ دیں۔ یہ تو ایک اللہ کی حفاظت ہے۔ ہم تو ہمارے لیڈر تو کہتے ہیں جی ایٹم بم کی وجہ سے بچ رہے ہیں، ایٹم بم نہیں بچاتا کسی کو، روس کیوں نہیں بچ گیا؟ بچانے والی طاقت ایک ہے صرف، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسباب دنیا میں چلتے ہیں، جب تک اس کی حفاظت ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھو سکتی۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اس وقت بھی یہود کی روش یہ تھی، آج بھی وہی ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، وہ کوریڈور چائنا کا بنانے کا ابھی آپ ارادہ ہی کر رہے ہیں،
اور یہ ساری طاقتیں مل کے آپ دیکھیں جو ہماری مخالف ہیں، اس طرح بظاہر دوستی اور اندر ہی اندر سے جو ہے وہ ہمیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ بن جائے، انہیں کوئی مفاد نہ پہنچ جائے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو، لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی، زبور کو بھی، قرآن کو بھی، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ جاتے ہیں تنہائی میں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو یہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اتنا غصہ تم پہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ کاش ہمیں موقع ملے ہم انہیں مسل کے رکھ دیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہو اپنے غضب کی آگ میں خود ہی مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ ان کے دلوں کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو مسلمانوں یہ جو ہیں ہاتھ ملتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر کہیں تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اب دو چیزیں کہیں گئی، اگر صبر سے کام لو گے، تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جان لو کہ اللہ ان پہ حاوی ہے، انہیں گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ تھی کچھ تمہیدی باتیں جو 2 رکوع میں آئی ہیں۔ اب یہاں سے 6 رکوع تسلسل کے ساتھ ہیں جس میں غزوہ احد پہ تبصرہ ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی اس موقع کو بھی یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو ان کے جگہ جگہ جو لڑنے کے یعنی مورچوں میں بٹھا رہے تھے۔ مورچے مقرر ہوتے ہیں جنگ کے لیے کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، 50 جو افراد تھے انہیں وہ درے پہ بٹھایا گیا تھا، وہ سب تقسیم ہو رہی تھی۔ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، مقاعدہ للقتال، وہ جگہ جہاں جنگ کے لیے بیٹھنا تھا، یعنی کہ جو مورچے بنائے گئے تھے یا جہاں حکمت عملی تھی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور باخبر ہے، یعنی اللہ بھی دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا کہ آپ کیا کیا ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور وہ وقت بھی جب کہ 2 گروہ جو تھے وہ بزدلی دکھانے پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے تھے۔ جب قریش کا پتہ چلا کہ 3000 کے لشکر کے ساتھ تیاری کر کے آ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ جب بھی مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا محصور ہو کے مقابلہ کیا گیا تو کامیابی ہوئی۔ ان میں عبداللہ ابن ابی بھی شامل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وداعی یہ تھی کہ ہمیں مدینہ میں محصور ہو کے اندر اور قریش مکہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن کچھ پرجوش جو نوجوان تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو غزوہ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے، اور ایک حسرت تھی ان کی کہ ہم بھی مارکہ اسلام میں حصہ لیتے۔ اب وہ جو اپنے جوش میں جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، باہر نکل کے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ 1000 افراد کو لے کے جب آپ چلے تو عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ رستے میں سے اس بہانہ کر کے، وہ جانا نہیں چاہتا تھا حقیقت میں، لیکن بہانہ اس نے یہ کیا کہ ہماری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں، ہماری رائے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اس لیے کہ وہ خزرج کا بہت بڑا سردار تھا، لہذا 300 افراد کو لے کر کے وہ واپس لوٹ گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے 1000 میں سے 300 نکل جائیں، 1/3 لشکر میدان چھوڑ جائے تو باقیوں کا مورال کہاں پہنچے گا؟ لازمی بات تھی کہ دوسروں کے دلوں میں کمزوری بھی پیدا ہوئی ہوگی کہ ہمارے 300 ساتھی چلے گئے ساتھ چھوڑ کے، پہلے 3000 کے مقابلے میں 1000 تھے اور اب 3000 کے مقابلے میں رہ گئے 700، گویا کہ ریشو جو تھی وہ 1 اور 4 کی بن گئی 1 اور 3 کی بجائے۔ تو 2 قبیلے ایسے تھے، اوس میں سے تھے بنو حارثہ اور خزرج میں سے تھے بنو سلمہ۔ یہ 2 قبیلے بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے احد تک پہنچ گئے تو وہاں جا کے انہوں نے بھی، اب ان کے اندر بھی ایک وہ چل رہی تھی تذبذب کی کیفیت، انہوں نے بھی پروگرام بنایا کہ ہمیں بھی لوٹ جانا چاہیے،
اتنے لوگ لوٹ گئے تو ہم بھی جو ہیں وہ کہاں مقابلہ کر سکیں گے، تو بچ ہی جانا بہتر ہے۔ لیکن دوسروں نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا خوف کرو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ رک گئے، اور اللہ نے ان کا پھر ذکر یہاں فرمایا، اور انہیں اس بات کو بعد میں وہ بہت فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی عطا فرمائی اور ہمارا ذکر بھی قرآن میں فرمایا۔ تو ان کا ذکر ہو رہا ہے، اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ دو گروہ ایسے تھے جو بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ تفشلا جو ہے ڈھیلے پڑ جانا، واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس سے پہلے بھی اللہ بدر کی جنگ میں تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اہل ایمان کو حوصلہ دلوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتارے؟ بلا، کیوں نہیں؟ اب اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ان تصبروا، اگر تم صبر کی روش اختیار کرو، وتتقوا، اور تقوی، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ تم ہمت کرو، دشمن کا مقابلہ کرو، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو 3000 نہیں بلکہ اللہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، وہ فرشتے جو کہ تمہاری مدد کے لیے صاحب نشان، یعنی جن کی ڈیوٹیز خصوصی طور پر لگائی گئی کہ کس کس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، ان کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، یہ باتیں اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نصرت اور فتح جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور یہ مدد وہ اللہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا تاکہ کفر کے راستے پر جو چلنے والے ہیں ان کا ایک بازو کاٹ دے، یا انہیں ایسی ذلت آمیز شکست سے دوچار کرے کہ وہ نامراد اور خاسر و خائب واپس لوٹ جائے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اور اے پیغمبر فیصلے کا کل اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ خاص آیت ہے جو اس موقع پر نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے تو آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، کیف یہد اللہ قوم خضبوا وجہ النبی من الدم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ اب دیکھیں 2 دانت شہید ہوئے، تلوار کا جب وار پڑا تو آپ خود پہن کر نکلے تھے، خود کی جو کڑیاں تھیں وہ اس جگہ پر یہاں کن پٹی کے نیچے جو ہیں وہ اندر کھپ گئی، اب وہ نکل رہی تھی، بہت زور لگایا تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے دانت سے کھینچ کے، غالباً حضرت عبداللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ تھے جنہوں نے یہ کوشش کی، اور جس وقت انہوں نے کھینچ کے نکالا ان کے اپنے 2 دانت ٹوٹ گئے، لیکن خود جو ہے وہ باہر آ گیا اور ایک خون کا فوارہ چھوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ خون جو ہے وہ تیزی سے آپ کے قدموں تک پہنچ گیا، اتنا زیادہ خون تھا، اور کمزوری لاحق ہوئی جس سے آپ پر ایک غنودگی کی کیفیت بھی طاری ہوئی، جس پہ افواہ اڑ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، جس پر مسلمانوں کے لشکر میں پھر وہ کمزوری کی کیفیت پیدا ہوئی، جس پہ ایک بھگدڑ بھی مچی اور حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، تو وہ فتح ہوتی ہوتی جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہوئی۔ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استراحت کے لیے وہاں بٹھایا گیا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کیف یہد اللہ قوم خضبوا وجہ النبی من الدم، ایسی قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ بھی خون سے رنگ دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھیے کہ ایک انداز ہے خبردار کرنے کا
کہ یا نبی اس فیصلے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے سزا دے۔ اور نتیجہ دیکھیے آپ، وہی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وجہ بنے شکست کی، ایک موقع وہ بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو یہ مقام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے کام لینا تھا، ایک عرصہ رہے کفر پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توفیق ایمان بخشی، اور پھر ایمان ایسا سالڈ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اہل ایمان بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ یہ سود در سود کا معاملہ جو مرکب سود چلتا ہے اسے چھوڑ دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے کیونکہ ترجمہ کی کلاس ہے، یہ تفسیر کے کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل جو سامنے آ جائے گی، لیکن یہ جان لیجیے کہ یہ دوسرا حکم ہے جو کہ اس کے لیے آیا۔ جو فائنل تھا وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، جہاں بالکل وہ وارننگ دے دی گئی اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ابتدا میں سورہ روم میں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی وہیں کہہ دیا گیا تھا کہ جو لوگ کسی کے مال میں اپنا مال ڈال کر کے یا سرمایہ ڈال کے تو امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کا وہاں بڑھا چڑھے گا، اور سود کے ذریعے سے فکس پروفٹ کے معاملے میں تو وہ کبھی نہیں بڑھتا، وہ گھٹتا ہے۔ صدقات بڑھتے ہیں، انسان جو قرض حسنہ کی شکل میں دیتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، سود میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو لب کو، کوشش کرو، محنت کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے لیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو کہ تیار کی گئی ہے اہل تقوی کے لیے۔ الذین، یہ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اپنے مال ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحالی ہو یا خوشحالی ہو۔ والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، غضبناک نہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کے لیے عافیت کا باعث بنتے ہیں، یعنی ان کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کو ایسے نیک لوگ بہت پسند ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور جن لوگوں کا حال ہے کہ جب کوئی وہ فاحش کام ان سے سرزد ہوتا ہے، اور ظلموا، یا کوئی کسی ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنی ذات پر، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً جو ہیں انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ذرا سوچو اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہدایت بھی آ گئی کہ جب بھی انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، اسے فوراً شرمندگی کے احساس کے ساتھ اللہ سے رجوع کر لینا چاہیے، فوراً رجوع کر لے، اللہ مجھے معاف کر۔ یہ توبہ کا فوری طریقہ جو ہے اللہ سے پھر بخشش کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ پھر اپنے گناہ پر جو ہے وہ دیدہ دانستہ اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ایسے لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں جگہ دے گا جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیسا نعمتوں بھرا اجر ہے جو ملے گا نیک عمل کرنے والوں کو۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور تم سے پہلے بھی بہت دور زمانے گزر چکے، زمین پہ چلو پھرو، سیر کرو، گھومو، دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے صاف، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ ولا تہنوا، اب تذکرہ شروع ہوا، دل شکستہ مت ہو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ مومن ہو۔ آج بھی یہ اصول جو وہ منطبق کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو، اللہ ہمیں آج بھی غلبہ عطا کر سکتا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا،
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ فضائے بدر پیدا کر۔ اگر فضائے بدر کیا ہے؟ ایمان، قوت ایمانی۔ اگر آج مسلمانوں میں یگانگت ہو، اتحاد ہو اور قوت ایمانی ہو، اللہ پر یقین، توکل اور اپنے ایمان کی قدر، اور عمل میں عمل صالح، نیکی، تو یقیناً آج بھی فتح ہمارے قدم چومے۔ اللہ نے اصول اسے دیا، اور اگر آج نہیں ہے تو جان لیجئے پھر مومن نہیں۔ مومن ہوتے تو غالب ہوتے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اگر غلبہ نہیں ہے، آج نیچے دنیا کے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایمان میں پانی پڑ رہا ہے، ایمان کی بہت بڑی کمزوری موجود ہے۔ اِن یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ۔ ارے مسلمانوں، اگر آج تمہیں دکھ پہنچا ہے، چرکا لگا ہے، چوٹ لگی ہے، تو پہلے تمہارے دشمن کو بھی تو لگ چکی نا ایسی۔ 70 آج تمہارے مارے گئے ہوتے تھے میدان میں، تو بدر میں تم نے بھی تو مارے تھے نا ان کے 70، اور 70 قیدی بھی بنائے تھے ساتھ۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ بڑا عجیب انداز ہے، ایک مرہم رکھنے کا انداز بھی ہے، ساتھ ساتھ تنبیہ بھی ہے۔ یہ گردش ایام کبھی ایک جیسے نہیں رہتی، دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، دکھ ہمیشہ نہیں چلتا، فتح بھی ہمیشہ نہیں چلتی۔ عروج و زوال اس دنیا کا ایک اصول ہے، لہٰذا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ یہ تو تم پر وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون ہے سچے مومن، اور وہ چھانٹ لینا چاہتا تھا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ بھی چھانٹ لینا چاہتا ہے کون ہے تم میں سے جو حقیقی ایمان والے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ انہیں چھانٹ کے علیحدہ کر دیں۔ اور ظاہر ہے جب پہلی چھننی لگی ہے تو آپ دیکھیں 300 تو نکل کے پار چلے گئے، پتہ چل گیا کہ یہ مومن اس وقت کم از کم مومن نہیں تھے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جنرلی طور پر تو منافق ہی کہلائے، تو کم از کم اس وقت اگر ان میں سے بعض لوگ جو ہے پھر توبہ طائب ہو کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعوان و انصار بن گئے، دست و بازو بن گئے ہوں، تو کم از کم کچھ وہ تھے جو کہ منافقت پر جمے رہے، جو کہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھی بنے رہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں تم میں سے وہ کون ہیں جو اللہ کے راستے میں جانیں لڑانے والے ہیں، جہاد و قتال کرنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون ہے جو اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ گویا ایمان کا دعویٰ کرو گے تو امتحان تو سامنے آئے گا، اللہ پرکھے گا، جانچے گا کہ واقعی محض دعویٰ ہے یا حقیقت میں ایمان ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے تو تم بڑے موت کی تمنا کر رہے تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب ان نوجوانوں کی طرف اشارہ ہے جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم جانیں لڑا دیں گے، ہمیں مرتبہ شہادت چاہیے، ہم باہر نکل کے لڑیں گے۔ اب ان کی اشارہ ہے تمہیں پہلے تو موت کی بڑی تمنا ہو رہی تھی، ان تلقوہ، جبکہ موت ابھی تم نے دیکھی نہیں تھی۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اب تم نے دیکھ لیا نا موت کیا ہوتی ہے، اب بتاؤ وہ تمہارے سامنے جب آ گئی تو اب تمہاری کیا ارادے ہیں؟ وما محمد الا رسول، اور جان لو کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی ان کی جو مقام ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، ایسے ہی جیسے پہلے بھی رسول آ چکے اور دنیا سے جا چکے۔ افإن ماتا، اگر بفرض محال وہ فوت ہو جائیں، مر جائیں، اور قتل یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے؟ کیا پھر کفر اختیار کر لو گے؟ ابھی ان لوگوں پر تبصرہ ہے جو لوگ یہ افواہ سن کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے میدان سے بھاگ نکلے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو مدینہ پہنچ گئے بھاگ کر کے، میدان چھوڑ کر کے۔ اب یہ کیسی کیفیت تھی جو کہ بظاہر جو ہے وہ بڑے، اب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا کہ وہ جو بہت ہی اس میں گنی جا سکتی تھی، لہٰذا اس پہ اللہ کی طرف سے سخت انداز میں تبصرہ آیا کہ اگر بفرض محال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا پھر اتنا ایمان ہے تمہارا کہ الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی کفر کی طرف چلے جاؤ؟
वमन यंक़लिब अला अक़बैहि, याद रखो कि जो कोई भी उल्टे पांव फेरेगा, फलन यज़ुरुल्लाह शैआ, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बनेंगे उन्हें अल्लाह अजर देगा, उनकी जजा देगा। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई जी नफ्स अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं मर सकता। देखिए जंग में कितने लोग जाते हैं, अब वहां 313 गए बदर के मैदान में, 14 शहीद हुए, बाकी सारे के सारे वापस आ गए। लेकिन जब गए हैं तो किसी को ये यकीन नहीं था कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी मर सकता था, कोई भी शहीद हो सकता था। लेकिन अक्सर ये होता यही है कि चंद लोग जान से जाते हैं, अक्सरियत मुजाहिद बन के वापस आती है, गाजी बनकर आती है। लेकिन पहली बात यह है कि यकीन नहीं है। अब जब मैदान जंग में उतरना है तो यकीनन हथेली पे जान रख के उतरना है, ये समझ के उतरना है कि मौत मुकद्दर हो सकती है। लेकिन जाहिर है कि मौत आएगी अल्लाह के इज़्न से, तो सारे नहीं मरते, इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला, और मौत का वक्त तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो तो हमने लिख दिया है। वमन युरिद सवाब दुनिया नुती मिन्हा, तो जो शख्स दुनिया के सवाब के इरादे से काम करेगा उसे दुनिया में भी कुछ ना कुछ हम दे देंगे। वमन युरिद सवाब अल आखिरा, और जो आखिरत के लिए इस मिशन में शामिल होगा, मेहनत करेगा, नेकी करेगा, जिद्दोजहद करेगा, नुती मिन्हा, उसे आखिरत में सवाब पाएगा। वसनजज़ि शाकिरीन, और यकीनन शुक्र करने वालों को जज़ा लाज़िमन मिलेगी। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला, और तारीख में इससे पहले नबी कितने ही गुजर चुके जिनके साथ मिलके जिन्होंने जंग की, माअहू रिब्बियून कसीर, जबकि उनके पास बहुत से अल्लाह वाले साथ थे, यानी उनके सहाबा भी थे, उनके पर ईमान लाने वाले भी थे, और ये उनकी मायत में कुफर के खिलाफ उन्होंने मेहनतें की, जंगें की। वमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो भी उन पर मुसीबतें पड़ी उनसे वो दिल शिकस्ता नहीं हुए। वमा ज़अफ़ू, न उन्होंने कमज़ोरी दिखाई, वमस्तकानू, और न ही वो सरनगू हुए। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, यकीनन अल्लाह ऐसे ही साबिरों को पसंद करता है। वमा काना क़ौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, उनकी दुआ बस यही थी कि अल्लाह, ए रब हमारी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमा, और हमारे काम में जो कुछ भी तेरी हुदूद से तजावुज़ हो गया हो उस पर हमें माफ़ कर दे, और हमें इस बात सबात अता फरमा, यानी हमारे कदम मैदान जंग में जमा दे, और इस काफिर कौम पर हमें फतह और नुसरत अता फरमा। फ़आताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया, अल्लाह ने फिर उन्हें दुनिया का सवाब भी दिया, व हुस्न सवाब आखिरा, और उससे बेहतर सवाब आखिरत में अता फरमाया। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, यकीनन अल्लाह ऐसे ही लोगों को जो दर्जा एहसान पे हैं, नेक अमल लोग हैं, उन्हें पसंद करने वाला है। एक रकू और पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, फिर जो है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। देखो अहले ईमान, अगर तुम लोग इनके इशारे पर चलोगे, ये मुराद यहूद हैं, क्योंकि बहुत से मुनाफिकीन का खास तौर पर जो ग्रुप था वो था जो कि यहूद के साथ बहुत मिल मिल के बैठता था, और इनमें से अक्सर वो लोग थे जिनके ईमान लाने से पहले, कलमा पढ़ने से पहले, जब मखलूत माशरा था यहूद और औस व खज़रज का, इनकी बहुत दोस्तियाँ आपस में होती थी। लिहाजा वो दोस्तियाँ अगर तुम कायम रखोगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू, अगर तुम इनकी बातें मानोगे, यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम, तो ये तुम्हें उल्टा कर फेर कर ले जाएंगे, यानी कुफर की तरफ ले जाएंगे। फतनक़लिबू ख़ासिरीन, और तुम नाकाम और नामुराद हो जाओगे। बलिल्लाहु मौलाकुम, यानी इनकी बातें जिन पर तुम पीछे लग रहे हो वो सब की सब गलत हैं, और हकीकी तुम्हारा मौला, हामी, मददगार वो सिर्फ अल्लाह है। वह हुवा खैरुन नासिरीन, और वही है जो सबसे बेहतरीन मदद करने वाला है। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुब, उसने तो अनकरीब जो है वो वक्त आने वाला है कि वो इन काफिरों के दिल में तुम्हारा रोब जो है वो बिठा देगा। बिमा अशरकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, और इस वजह से कि इनके ये जो शिरक करने वाले हैं उनके पास कोई दलील नहीं है अल्लाह के खिलाफ शिरक करने की। व मअवाहुमुन नार, उनका ठिकाना आग है। व बिसा मस्वा ज़ालिमीन, और जालिमों का बहुत ही बुरा ठिकाना है। वलक़द सदक़कुमुल्लाह,
اور اللہ کا وعدہ تو صدقکم اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ تو بالکل سچ ہو چکا تھا، اذ تحسونہم باذنہ، جبکہ تم اللہ کے اذن سے انہیں مار بھگا رہے تھے، ان پر جو ہے وہ تمہیں جو اللہ نے تمہیں سے وعدہ کیا تھا فتح کا اس نے پورا کر دیا تھا، تم اس کے حکم سے ابتدا میں تم ہی قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور جو ہی وہ شے تم نے دیکھی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، تم نے اپنے کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی، منکم من یرید الدنیا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ طالب دنیا تھے، ومنکم من یرید الاخرہ، اور کچھ آخرت کے طالب تھے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو پھر ہم نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اب اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ اہل ایمان پر بڑی نظر عنایت کرنے والا، فضل کرنے والا ہے۔ یہ 50 افراد جو درے پر مقرر کیے گئے تھے، ان میں سے 35 وہ تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کمانڈر بنائے گئے تھے، اور انہیں حکم دیا گیا تھا 50 افراد کو کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور ہماری جو ہیں وہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اب صورتحال اس وقت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے پاؤں اکھاڑ دیے میدان، وہ بھاگے، یہاں تک کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو کفار کے ساتھ جو ہے وہ 3000 کے لشکر کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ 15 خواتین بڑے بڑے گھرانوں کی آئی تھیں، اور وہ اس ڈر سے کہ کہیں وہ کنیزیں نہ بنا لی جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں، انہوں نے سب سے پہلے دوڑ لگا دی، اور کیونکہ چوڑے چوڑے بڑے بڑے لباس وہ ہمارا پہنا کرتے تھے، تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے گھگرے اٹھا کر کے کہ ان کی پنڈلیاں تک جو ہیں وہ ننگی ہو رہی تھی اور دوڑ کے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ یہ صورتحال تھی میدان میں سے کفار کے بھاگنے کی۔ ادھر یہ 50 افراد جو درے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھی اب تو فتح ہوگی تو یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، ان سے مال غنیمت اکٹھا کریں، کہیں مال کے ساتھ ہی نہ بھاگ جائیں۔ انہوں نے وہ درہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی نہیں جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی صورت میں بھی درہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کہا کہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر شکست ہو جائے تو شکست تو ہمیں نہیں ہوئی، ہمیں تو فتح ہو چکی ہے، لہٰذا اگر ہم انہیں ایسے بھاگنے دیں گے، ہمیں انہیں قیدی بنانا چاہیے، ان کا مال جو ہے وہ ضبط کرنا چاہیے۔ اب اس دلیل پر 35 افراد نے اپنے لوکل کمانڈر کی حکم عدولی کی، اس کا کہنا نہیں مانا اور میدان چھوڑ دیا، درہ چھوڑ دیا اور اس طرف لگ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید بڑے زیرک انسان تھے اور لڑائی جنگ میں بڑے ماہر تھے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اور 200 گھوڑوں کا رسالہ ان کی زیر قیادت تھا۔ انہوں نے دور سے جب دیکھا ہے کہ پیچھے درہ خالی ہے، انہیں موقع مل گیا، انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹا اور اس درے کے سے داخل ہو کر کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان تو اپنے آگے کے معاملے میں ادھر مصروف تھے کہ فتح ہو چکی تو یہاں سے کچھ اکٹھا کیا جائے، پیچھے سے حملہ ہوا، اب یہ بھی نہیں ہوش رہا کہ کس نے حملہ کیا، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا۔ وہ 15 افراد تو وہیں شہید ہو گئے جو بقایا رہ گئے تھے درے پر، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وار ہوئے، پھر ایک بدترین شکست سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑا محض اس کوتاہی کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہے کہ اس امیر کا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، حقیقت میں وہ حکم کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گویا کہ حکم عدولی اگرچہ لوکل کمانڈر کی گئی، لیکن وہ حقیقت میں سپہ سالار اعظم کی حکم عدولی تھی۔ نتیجہ جو تھا فتح کی بجائے وہ شکست میں بدل گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تو اسی ذریعے سے گویا تمہاری آزمائش کرنا چاہ رہے تھے، آزمائش بھی ہوگی، دیکھ لیا اللہ نے کیا معاملہ، لیکن پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور تمہیں پیچھے پلٹ کے دیکھنے کا ہوش بھی نہیں تھا، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اس وقت ہم نے تمہاری اس روش کا بدلہ یہ دیا کہ تمہیں رنج پر رنج دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق مل جائے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا مصیبت پڑے اس پہ تم غم نہ کرو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جان لو کہ جو کچھ
تم عمل کر رہے ہو، اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر غم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ اطمینان کی، سکینت کی کیفیت جو ہے وہ، امن کی کیفیت جو ہے وہ طاری کی۔ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، اور تمہیں پر ایک اونگ طاری کر دی، لیکن ایک دوسرا گروہ تمہارے ساتھ ایسا بھی تھا، قد احمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق، غیر الحق کے ظن الجاہلیہ، کہ جو اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا تھا جو کہ سراسر حق کے خلاف تھے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر شیء، کہ کیا اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ یہ تھے منافقین، بالخصوص عبداللہ ابن ابی، یہ ہماری تو کوئی بات مانتا نہیں، کہ ہمارا بھی تو کوئی مقام ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر محصور ہو کر کے ہمیں دفاع کرنا چاہیے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی رائے کو فوقیت دی، حالانکہ آپ کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر محصور ہو کے مقابلہ کیا جائے، لیکن اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور وہ ان میں سے اب وہ تبصرے کرنے شروع کر دیے تھے۔ قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہو سارے اختیار، سارے امور اللہ کے پاس ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ جو یہ لوگ جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اسے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، اور کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر ہمارے پاس فیصلے کا اختیار ہوتا تو ہم آج یہاں ایسے نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جن جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ قتل نہ ہوتے؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اصل میں یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ تھا اللہ اس کی آزمائش کر لے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی باہر لا کر کے ظاہر کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس لیے کہ اللہ تو دلوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، بے شک مقابلے کے دن جو لوگ مقابلے سے پیٹھ پھیر گئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس کی وجہ، ان کی لغزش کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدموں کو ڈگمگا دیا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی حلم والا ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذ ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کافروں جیسی بات مت کرو اہل ایمان۔ کفر کی روش یہ ہوتی ہے کہ اے کاش یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہو جاتا ہے، اسے یہ یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کافروں کو ایسی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیز و اقارب کبھی سفر پر نہیں جاتے ہیں اور جنگ میں شریک ہوتے ہیں یا کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ ہمارے ہاں بھی عمومی طور پر چلتا ہے، کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ ہو جائے، کسی کو کوئی زخم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو عمومی طور پہ گھروں میں تذکرہ ہوتا ہے کہ کاش اگر نہ جاتے آج تو پھر وہ یہ حادثہ نہ رونما ہوتا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ حادثہ تو ہونا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن میں تھا۔ وہ کتاب الہی میں پہلے سے موجود تھی ساری بات، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس کی مشیت کے تابع ہے ہر شاء معاملہ۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو گویا فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دل میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے کہ وہ حسرت پھر چلتی رہتی ہے، اوہ افسوس یہ وہ۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تمہاری تمام حرکات پر وہ نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت و بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم دنیا میں جمع کر کر کے رکھتے ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال سب کو سمٹ کے واپس اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے،
آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوں. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا اگر آپ ان کے معاملے میں جو ہے وہ ذرا سخت ہوتے, غلیظ القلب اور سخت دلی سے جو کام لیتے, لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ تو یہ تو آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے, کبھی کے دوڑ گئے ہوتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ انہیں معاف کر دیجئے, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کے لیے اللہ سے بھی دعائے مغفرت کیجئے. شاورہم فی الامر انہیں مشورے میں شامل کیجئے. فائزہ عزمتا اور پھر جب عزم کر لیں مشورے کے بعد, فتوکل علی اللہ تو پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم جان لو اللہ اگر تمہاری مدد پر موجود ہے تو کوئی دنیا کی طاقت تم پہ غالب نہیں آ سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ تو پھر بتاؤ کوئی اور کون ہے جو تمہاری مدد پہ آئے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ تو ایمان والے سچے مومن تو وہی ہیں جو اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے. ایک منافقوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ وہ مال غنیمت میں سے کوئی چادر تھی غالباً کو وہ کم تھی, مگر یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ لی ہے, چوری سے رکھ لی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو فرمایا کسی نبی کا یہ کام نہیں. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اگر کوئی بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ پھر ہر ذی نفس کو اللہ اس کے جو بھی اس نے کیا ہے اس کا بدلہ پورے کا پورا لوٹائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے طریقے کے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو, وہ بئس المصیر جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے. ہم درجاتم عند اللہ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں کے لیے درجے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون یعنی ان دونوں آدمیوں کے درجے میں بہت فرق ہے. ایک جنت کا جانے والا, ایک جہنم میں جانے والا. یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور یقین اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اب یہ تیسرا مقام آ گیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا احسان قرار دیا. پہلا مقام سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا جہاں دعائے ابراہیم علیہ السلام کے طور پر آیا تھا. دوسرا مقام پھر سورہ بقرہ میں بھی آیا جہاں اس دعا کی قبولیت کے طور پر آیا. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اپنا احسان بتایا کہ اللہ نے تم پر بہت احسان کیا ہے کہ خود تمہارے درمیان میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو تمہیں اللہ کی آیات سناتا ہے, تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تم گمراہی میں مبتلا تھے. اب لما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا اور تمہارا حال یہ کیا ہے کہ جب تم پر مصیبت آن پڑی تو تم فوراً فکر مند تمہاری زبان سے نکلنا شروع ہو گیا یہ کیوں مصیبت آ گئی, کہاں سے آ گئی. قلتم ان ھذا ان سے کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے, خود اپنی کرتوت کی وجہ سے. وہ جو پھر وہی دربے کا معاملہ آ گیا. قل ہوا من عند انفسکم ان سے کہو اے نبی یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین اس دن جو تمہیں لڑائی میں نقصان پہنچا وہ اللہ کی اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھے کہ کون ہے تم میں سے مومن یعنی جو ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور کون ہے جس میں نفاق ہے, منافق ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا اور جب یعنی کہ وہ منافق جب ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا اپنے شہر کا دفاعی کر لو. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ اور وہ یہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان جس وقت وہ یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ جنگ تو ہوگی. قریش 3000 کا لشکر لے کر غزوہ احد میں احد کے مقام پر آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. گویا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے اور اس وقت وہ
ایمان کی بجائے کفر کے قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ جانتا ہے یہ کیا کچھ چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، تو یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور جو بھائی بند لڑنے کے لیے گئے بھی اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو آج قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو جب تمہارا موت کا فرشتہ تمہاری جان کھینچنے کے لیے آئے گا تو ذرا موت کو ٹال کے تو دکھانا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر جائیں انہیں مردہ مت سمجھو اور مردہ مت کہو۔ بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، یرزقون، اور اپنے رب کے پاس سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس پر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں عطا کر رہا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ جو اہل ایمان دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، وہ ان کے لیے بھی امیدوار ہیں کہ عنقریب وہ بھی پہنچ جائیں۔ الا خوف علیہم، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج ہے۔ یہ ہم نے 17 رکوع پڑھ لی ہیں، 3 رکوع باقی ہیں، تو انشاءاللہ یہیں سے ہم کل ابتدا کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس بیٹھنے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو، آپ کی سب محنت کو، اس میں بھی یقیناً ایک مشقت ہے، دوست احباب کافی دور دور سے بھی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اجر عطا فرمائے، اس خلوص کا اجر عطا فرمائے، اور ہم سب پہ اپنا کرم فضل نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ پیپرز آپ سب کو مل گئے دوستوں کو؟ جن دوستوں نے رجسٹریشن نہیں کروائی وہ رجسٹریشن بھی کروا لیں۔